وہ ریاست جو اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، ان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، وہ ایک ناکام ریاست ہے۔ لیکن یہ آج کل ہی یہ خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام کے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ ان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جو اب تک کی اطلاع ہے اس کے مطابق یہ اس مطالبے سے دستبردار ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، شریکہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، لیکن خاندان ہوں یا قبیلے ہوں، یہ تو قوم ہے، اور قوم بھی ایسی جس کا شمار ہی کوئی 24-25 کروڑ پر مشتمل لوگ۔ ان کی لیڈرشپ کے درمیان اگر تھوڑا بہت افہام و تفہیم نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، تو لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایمونیشن اسلحہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ ایک ایٹم بام نہیں، اب 5000 ایٹم بام ہائیڈروجن بامز بنا۔ اب تک کی پرفارمنس تو ان کی قابل داد ہے، جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ رائیولز ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک میچ ہے، اس میں آپ ایک دوسرے کے سر نہیں پھاڑتے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ریڈیکیول نہیں کرتے، بالکل جیسے کہتے ہیں کہ جنٹلمن کا کھیل ہے یہ کرکٹ۔ تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا زور لگاؤ، جو جیتا ہے جیت جائے، جو ہارتا ہے ہار جائے، لیکن بلو دا بیلٹ جائے۔ پاکستانی عوام 77 سال میں بہت کچھ بھگت چکے ہیں، بہت کچھ بھگت رہے ہیں۔ اٹ از ہائی ٹائم کہ حکمران طبقات ذرا ہوش کریں، عقل سے کام لیں، ورنہ اگر ایک بار معاملہ ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر پیچھے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ایک بہتر خبر ہے، اس میں عوام کی، یہ ملک کی بھلائی، ملک تو مجموعہ ہوتا ہے زمینوں کا، پہاڑوں کا، کھیتوں کا، ندیوں، نالوں، صحراؤں، سمندروں، دریاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریاست جو اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، ان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، وہ ایک ناکام ریاست ہے۔ لیکن یہ آج کل ہی یہ خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام کے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جو اب تک کی اطلاع ہے اس کے مطابق یہ اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان والی میں آئینی بینچ کی تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ، یہ ہے اس اطلاع میں یہ جو ہے نا جاندار بات سب سے، کہ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے، اور دس از ویری امپورٹنٹ۔ اختلافات ہوتے ہیں، کوئی شریکہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، لیکن خاندان ہوں یا قبیلے ہوں، یہ تو قوم ہے، اور قوم بھی ایسی جس کا شمار ہی کوئی نہیں، 24-25 کروڑ پر مشتمل لوگ۔ ان کی لیڈرشپ کے درمیان اگر تھوڑا بہت افہام و تفہیم نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، تو لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایمونیشن اسلحہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ ایک ایٹم بام نہیں، اب 5000 ایٹم بام ہائیڈروجن بامز بنا لیں۔ یہ جو ہے آپس میں مل کے رائے شورائیت، وہ کیا ہے؟ مشاورت ہے، وہ اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان اب تک کی پرفارمنس تو ان کی قابل داد ہے، جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ رائیولز ہوتے ہیں، حریف ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک میچ ہے، اس میں آپ ایک دوسرے کے سر نہیں پھاڑتے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ریڈیکیول نہیں کرتے، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ جنٹلمن کا کھیل ہے یہ کرکٹ۔
تو ٹھیک ہے اپنا اپنا زور لگاؤ، جو جیتا ہے جیت جائے، جو ہارتا ہے ہار جائے، لیکن بلو دا بیلٹ جانا یہ عوام کے لیے خطرناک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیویجولز کا کیا بنے گا، نہیں، پاکستانی عوام 77 سال میں بہت کچھ بھگت چکے ہیں، بہت کچھ بھگت رہے ہیں۔ اٹ از ہائی ٹائم کہ حکمران طبقات ذرا ہوش کریں، عقل سے کام لیں، ورنہ اگر ایک بار معاملہ ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر پیچھے جانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت اور جے یو آئی نے مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا جو فیصلہ کیا ہے یہ آسن فیصلہ ہے۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس چیئرمین سید خورشید احمد شاہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اگین اے ویری گڈ سائن۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے آئینی ترامیم کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام کے مسودے کو بہتر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں خدا کے لیے، کوئی ہو قبر کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے آدمی، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کدھر گئے سکندر مرزے، کدھر گیا فلانا شہید، توٹا مکانا شہید، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مغلوں کی اولادیں بھیک مانگتی پھر رہی ہیں میانمار میں، جو بہادر شاہ ظفر کو جب جلا وطن کیا گیا تو ظاہر ہے وہ اکیلا تو نہیں تھا، تو کو مزدوری کرتے ہیں، کو بھیک مانگتے ہیں، برا حال۔ نمرودوں، شدادوں، فرعونوں کی اولادوں کا نام و نشان مٹ گیا، فرعون کوئی دکھائی نہیں دیتا، مصری موجود ہے۔ اس لیے عوام الٹیمیٹ ریالٹی ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ تجاویز سے متعلق معاملات حل ہونے کی امید ہے اور اللہ کرے یہ امید حقیقت ثابت ہو۔ ہم نے بھی آئینی تجاویز کے معاملے پہ پارٹی اجلاس بلایا ہے، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا۔ تو سو فار سو گڈ، اللہ ان سب کو عقل دے اور یہ ذمہ دارانہ رویے اپنائیں۔